بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احزروا المنبر فحزرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع قال إن جبريل عرز فقال بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعدا لمن أدرك رواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين رواه الحاكم وابن ماجہ كما قال عليه الصلاة والتسلیم. عزیز ساتھیو، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تلاوت کیا گیا. اس حدیث کے اندر اور قرآن کریم کی آیت کے اندر رمضان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بعض جگہوں پر اور بعض گھڑیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی، اسی طرح تمام دینوں کے اوپر جمعہ کے دن کو فضیلت دی، اور اسی طرح مکہ اور مدینہ کو تمام شہروں پر فضیلت دی. اسی طرح عزیز ساتھیو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی تمام مہینوں پر فضیلت دی رمضان المبارک کے مہینے کو. اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا اور برکت کا اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں فضیلت والا مہینہ ہے. یہ اسلامی مہینوں کے اندر سے ایک مہینہ ہے. یہ مہینہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اور اسی طرح بزرگوں کے زمانے میں جب یہ مہینہ آتا تو اس سے پہلے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی. مثال کے طور پر جب مارکیٹ میں کپڑوں کا سیل لگتا ہے اور 100 روپے کے کپڑے جو ہیں 50 روپے میں 20 روپے میں بکنا شروع ہوتے ہیں تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے، اپنے ساری ضرورتوں کو پیچھے چھوڑ کے سب سے پہلے وہ لوگ سیل کی اس دکان پر چلے جاتے ہیں جہاں پر 100 روپے کا کپڑا 20 روپے میں ملتا ہے. اسی طرح عزیز ساتھیو، بزرگوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیل کا مہینہ ہے جو چند دنوں کے بعد شروع ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریم ذات کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کا درجہ بھی بدل دیا اور نفل کا درجہ بھی بدل دیا. نفل کو فرض کے برابر قرار دے دیا اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر بتا دیا.
آدمی عام طور پر جب عام بدن عمل کرتا ہے نفل کا تو اس کو صرف نفل کا ثواب ملے گا، فرض پڑھتا ہے تو صرف فرض کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان کے اندر اس کی فضیلت کو بڑھا دیا، اس کی ریٹ کو بڑھا دیا کہ عمل صرف تھوڑا سا ہے لیکن اس پر ثواب، اس پر اجر، اس پر انعام یہ بہت بڑا ملے گا۔ صرف 2 رکعت نفل پڑھو گے لیکن وہی 2 رکعت فرضوں کے برابر مانی جائے گی، اور صرف ایک فرض ادا کیا وہ ایک فرض 70 فرضوں کے ادا کرنے کے برابر مانا جائے گا۔ اب بتاؤ کون سے اسلام کے اندر، کون سے مذہب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ان کی کتابوں کے اندر ایسا بتایا کہ تھوڑا سا عمل کرو لیکن ثواب بہت زیادہ لے جاؤ؟ لیکن عزیز ساتھیوں، بزرگوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو رمضان کے مہینے تک پہنچایا ہے۔ اب دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو رمضان کا مہینہ عطا کر دے، اور اس رمضان کی تیاری ہم سب کو مل کر کرنی ہے۔ اور رمضان کی تیاری کیا کرنی ہے کہ کمانے کے اعتبار سے نہیں، مال دولت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ کمانا ہے لیکن اعمال کمانے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام باجماعت کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام خصوصاً کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم کو اس مبارک مہینے کے ساتھ خاص تعلق ہے، وہ اس لیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو وہ قرآن جو ہے اس مہینے کے اندر کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بہت ساری عبادتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ ایک روزے کی عبادت رکھ دی، ساتھ میں روزے کے ساتھ تراویح کی عبادت بھی رکھ دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کا معاملہ یہ فرمایا کہ تراویح ایک مستقل سنت اور قرآن کا سننا یہ ایک مستقل سنت، کہ روزہ بھی ہم کو رکھنا ہے، تراویح بھی اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھنی ہے، اور قرآن کریم کو مکمل سننا ہے۔ لیکن دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے روزے کے اندر بھی ٹال مٹول کر لیتے ہیں، تراویح کے اندر بھی ٹال مٹول کر لیتے ہیں کہ مجھے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، بھوک محسوس ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، روزہ رکھنا، روزے کے معنی تو یہی ہے کہ بھوکا رہیں، پیاسا رہے، خواہشات سے دور رہیں، اسی کو تو روزہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ مقصد صحیح ہٹ گیا تو روزے کا مطلب کیا؟ اور اسی طرح روزہ رکھ کے بھی اس کے اندر عبادت کرنی ہے، اللہ کی خوب قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن اس کا وقت ایسا ضائع ہو رہا ہے، نہ اس کے قرآن کی تلاوت صحیح طریقے سے ہو رہی ہے، نماز نہ جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، نوافل کا نہ اہتمام کر رہا ہے۔ اور رمضان کے مہینے کے اندر تو آدمی تہجد کا بھی اہتمام کر سکتا ہے، اور تہجد کی فضیلت اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر دیکھی جائے اور پڑھی جائے، قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے اس کا حکم کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت ملتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے کے اندر آتے ہیں، آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور بندوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریم ذات سامنے سے آ کر کہتی ہے، بھائی کسی کی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آدمی سے آپس میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، تو آدمی جو ہے نا سامنے سے جا کر معافی مانگتا ہے کہ یار مجھ کو معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن اللہ کی کریم ذات دیکھیں کہ اللہ سامنے سے بندے کو بلا رہے کہ بندے آ جا، میں تجھے معاف کر رہا ہوں، میری رحمت کے اندر آ جا۔ اور رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہم تہجد کا اہتمام خاص طور پر کریں،
اور خوب اللہ سے دعائیں مانگے. آدھے گھنٹے پہلے رمضان کے اندر اٹھ جائے صبح میں، رات کو جلدی سونے کا اہتمام کرے اور صبح میں جلدی اٹھے، اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھے، اپنے غموں کو اللہ کے سامنے رکھے. کسی دوسرے کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ قیامت تک جب تک سورج جو ہے مغرب سے نکل نہ جائے تب تک میری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور اس مبارک مہینے کے اندر دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ قرآن کی تلاوت اہتمام کے ساتھ کرنی ہے، کہ جتنا ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، یہ اور قرآن کی تلاوت کرنا گویا کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے ہم باتیں کر رہے ہیں. قرآن کی تلاوت کے وقت بالکل متوجہ ہو کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور پھر قرآن کو بالکل کعبے کے سامنے رکھ کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گویا ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اور حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو پھر اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. ہم اللہ سے کہتے جا رہے ہیں اور اللہ اس کے مقابلے میں ہمیں جواب دیتے جا رہے ہیں. گویا بندے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپس میں باتیں ہو رہی ہے. اور دوستو، قرآن کریم کو پڑھتے وقت کسی سے باتیں نہ کریں، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. اور آدمی کسی سے باتیں کرنے کا موقع بھی آ گیا تو کھلے قرآن میں نہیں بلکہ قرآن کو بند کریں اور پھر باتیں کریں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہوں تو ہم کسی سے باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو جب تک تلاوت مکمل نہ ہو ہم کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوں. اور تیسرا اہتمام یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت کثرت سے کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر 2 چیزوں کا اہتمام خاص طور سے کرو اور دوسری 2 چیزوں کا اہتمام بھی خاص طور سے کرو. جو 2 چیزیں کرنے کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. اس کا اہتمام کثرت سے کرنا ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ افضل ذکر یہی ہے کہ آدمی میرے معبود حقیقی کو ایک ہونے کا یقین کرے اور اپنے دل کے اندر اس بات کا یقین بٹھائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ اہتمام کرنا ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور بہترین ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنا. اور دوسرا یہ بتایا کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین اس کے حصے کر دیے، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن اور آخری 10 دن. پہلے جو 10 دن ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کے اندر رحمت کو مانگنا ہے کہ اللہ تیری رحمت کو میرے اوپر اتار دے. اور دوسرے 10 دن وہ مغفرت کے 10 دن ہیں. ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی کہ اللہ مجھ سے قدم قدم پر گناہ ہو گئے ہیں، میں نے جان بوجھ کر گناہ کیے ہوں گے، کھلے سے گناہ کیے ہوں گے، رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہوں گے، دن کے اجالے میں گناہ کیے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی منگوانی ہے. اور آخری 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخری 10 دن تمہارے لیے جہنم سے نجات کے لیے ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آخری 10 دنوں کے اندر بہت سارے انسانوں کو جہنم سے نجات عطا کر دیتے ہیں. تو آخری 10 دنوں کے اندر اپنی دعاؤں کے اندر جہنم سے نجات کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے حفاظت فرمائے، جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا بتائیں کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا ہے. اور دوسری چیز کرنے کی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، مغفرت کی دعا مانگنی ہے. ایک تو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا،
اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگنا. استغفر اللہ آدمی پڑھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو یہ کام دو کام یہ کرنے کے، اور دو کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ جس سے کسی آدمی کو چھٹکارا نہیں. ایک تو جنت کی طلب کرنی ہے، اور دوسرا جہنم سے حفاظت کی دعا کرنی ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے، ہر ایک ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت کیسے مل جائے، میں جہنم سے بچ کر جنت میں کیسے داخل ہو جاؤں. تو دوستو صرف چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، آدمی دل کے اندر ارادہ کرے اس سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور کیسی جنت؟ جنت الفردوس عطا فرما. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو اپنی دعاؤں کے اندر جنت جب مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو. یہ جنت کا سب سے اوپر والا درجہ ہے. اور دوسری چیز یہ کرنی ہے، چوتھی چیز ہم کو یہ کرنی ہے